اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بخاری شریف میں ایک طویل روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب روایت کیا گیا ہے جس میں عالم برزخ کے خاص عذابوں کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آج رات خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے۔ اس بیٹھے ہوئے شخص کے کلے کو اس سے چیر رہا ہے یہاں تک کہ گڈی تک جا پہنچتا ہے، پھر دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے اور پہلا کلا اس کا درست ہو جاتا ہے اور پھر اس کلے کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص بھاری پتھر لیے کھڑا ہے۔ یہ کھڑا ہوا شخص اس پتھر سے اس لیٹے ہوئے شخص کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے۔ وہ جو پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے تو پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اس کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو ابھی لوٹ کر اس کے پاس آنے نہیں پاتا کہ اس کا سر جیسا تھا ویسا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو یہاں تک کہ ہم ایک غار پر پہنچے جو مثل تنور کے تھا اور اوپر سے تنگ نیچے سے فراخ تھا۔ اس میں آگ جل رہی تھی، اس میں بہت سارے ننگے مرد اور عورتیں بھرے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی تو اس کے ساتھ وہ سب اوپر کو اٹھ جاتے یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے، پھر جس وقت آگ بیٹھتی تو وہ بھی سب نیچے چلے جاتے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص ہے جس کے سامنے بہت سارے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت وہ نکلنا چاہتا ہے یہ کنارے والا شخص اس کے منہ پر پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ پھر اپنی پہلی جگہ پر جا پہنچتا ہے۔ پھر جب وہ کنارے کی طرف آنا چاہتا ہے اسی طرح پتھر مار کر ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی ہے اور بچے ہیں۔ اس درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے آگ جل رہی ہے جسے وہ دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ تھا، اس میں مجھ کو داخل کر دیا۔ میں نے اس گھر سے اچھا گھر کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں بہت سے مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمدہ تھا، اس میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخص سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ کہ یہ سب کیا اسرار تھے؟ انہوں نے کہا جو تم نے دیکھا تھا جس کے کلے چیرے جاتے تھے وہ شخص جھوٹا ہے، وہ جھوٹی باتیں کرتا تھا اور وہ باتیں جہان میں مشہور ہو جاتی تھی۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے۔ اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس کو علم قرآن دیا، رات کو وہ اس سے غافل ہو کر سوتا رہتا تھا اور دن کو اس پر عمل نہ کرتا تھا۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں اور جن کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والے ہیں۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہیں۔ اور جو آگ دھونک رہا تھا وہ مالک دروغہ دوزخ کا ہے۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا ہے اور دوسرا گھر شہیدوں کا ہے اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ پھر بولے سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اوپر اٹھایا، میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ بولے کہ آپ کی عمر ابھی باقی ہے، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔